أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے اس مہینے کو جو ماہ رحمت قرار دیا ہے، انشاءاللہ یہ رحمتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال ہو جائیں اور ہم اپنے قلوب کو اور اپنی روحوں کو انشاءاللہ پاک و پاکیزہ بنا سکیں۔ اس کے لیے ہم مسلسل عبادتوں کا سہارا لے رہے ہیں، دعاؤں کا سہارا لے رہے ہیں، اور ہمارا تعلق اس مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ہے کہ جہاں علوم کے خزانے موجود ہیں، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم ان خزانوں میں سے کس قدر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا باب مدینۃ العلم یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال اور خطبوں اور خطوط پر مشتمل نہج البلاغہ میں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات قصار یا حکمت کی باتیں یا مولا کے اقوال کہ جنہیں ہم اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ان پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے۔ آج جس قول کا ذکر ہوگا وہ شارٹ سینگز میں اس کا نمبر ہے 101 اور اس کا تعلق ہماری نیکیوں سے ہے۔ ظاہر ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو کسی نیکی کو انجام دے، کسی ایسے اچھے کام کو انجام دے کہ جو اس کی آخرت میں کام آئے، کیونکہ ظاہر ہے ان احسنتم لانفسکم، جو بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ مولا نے اس ایک قول میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے، کسی کی حاجت روائی کے حوالے سے 3 امپورٹنٹ کنڈیشنز کا ذکر کیا ہے، 3 اہم شرائط کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان 3 باتوں کا خیال رکھا جائے تو یقیناً انسان کی وہ نیکی پائیدار ہو سکتی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، کسی نیکی کو انجام دیں، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان ہے، ظاہر ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر یہ کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی یتیم کی مدد کر دی جائے، کسی کے گھر میں راشن پہنچا دیا جائے، اسی طرح مختلف طرح کی نیکیاں، مسجدوں اور امام بارگاہوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سی نیکیاں ہیں جو خاص طور پر اس ماہ میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لہٰذا بہت سے لوگ اس مہینے میں نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے، کن باتوں کا، کن پوائنٹس کا خیال رکھا جائے کہ انشاءاللہ یہ نیکیاں بارگاہ الہی میں قبول بھی ہو جائیں اور ہمیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نیکی کو انجام دیا جائے تو اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے۔ ایک تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی مومن کی، کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی انسان اپنی ضرورت کو لے کر آتا ہے، کسی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، تو یقین مانیے کہ یہ اللہ کی ایک توفیق ہوتی ہے جو انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں کو اور ان کی حاجات کو ہمارے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ اِنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعَمِ اللَّهِ، کہ لوگوں کی حاجتیں اب تمہاری طرف، یعنی جب لوگ اپنی حاجت کو تمہاری پاس لے کر آتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا انسان اس سے بیزاری کا یا اکتاہٹ کا اظہار نہ کرے۔ اور اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر، ظاہر بہت امپورٹنٹ ہے
یہ نقطہ کہ صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر جب کوئی انسان کسی مسلمان کی حاجت کو اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوشش کے نتیجے میں کوشش وہ کرے اور پھر بھی وہ کام نہ ہو پائے، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے کوشش کی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں ہزار ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی فیملی، اس کے ہمسائے اور اسی طرح دوسرے مومنین اور اس کے جاننے والے بھی ان کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے اللہ کی مغفرت، یعنی وہ غفران الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم غفور و رحیم ہے تو خداوند متعال ان پر بھی نگاہ کرم کرتا ہے۔ لہٰذا اب جب نیکی کرنے کا انشاءاللہ ارادہ کیا ہے، کسی کی ضرورت کو پوری کرنے کا ارادہ کیا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ کہ جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کسی بھی کام کو بڑا نہ سمجھا جائے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کام کو انجام دیا ہے، میں نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، یہ ضرورت مند تھا تو میں نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ نہیں، انسان نیکی کو اللہ کی خاطر انجام دیتا ہے، اور جب وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے، اللہ اس کام کو بڑا کر دیتا ہے۔ ہمیں کسی نیکی کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار یہ الہی انتظام ہوتے ہیں۔ خدا جب کسی کی نیکی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، چاہے وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو، اللہ ان نیکیوں کو بہت بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ اور آج کل کی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انفارچونیٹلی وہاں پر دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، ریا زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک تصویریں نہ کھینچی جائیں، جب تک کہ اس کو لوگوں میں بتایا نہ جائے تو وہ نیکی کاؤنٹ نہیں ہوتی، اور جو ظاہر ہے بہت ایک افسوسناک رویہ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان خود اپنی نیکی کو معمولی تصور کرے اور اسے بڑا نہ جانے تو خدا اس نیکی کو بہت بڑا کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ 1400 سال پہلے مدینہ کے گھر میں دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر والوں کے ساتھ نظر مانگتی ہیں اور منت مانتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں 3 دن کے لیے، اور تینوں دنوں میں یتیم اور فقیر اور قیدی آ جاتے ہیں، اور اس گھر میں رہنے والے اپنے حصے کا جو افطار ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں، بغیر کسی اجر کی توقع کیے، بغیر کسی شکر کی توقع کیے۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نیکی کو بڑا نہیں سمجھا تھا، لیکن پروردگار عالم یقیناً نیکیوں کو جب ظاہر کرنا چاہتا ہے، جب دکھانا چاہتا ہے، جب عظمت بخشنا چاہتا ہے تو اس انداز میں بخشتا ہے کہ سورہ دہر کی 18 آیتیں اس شان میں نازل ہوئیں اور اس انفاق اور اس نیکی کے سلسلے میں نازل ہوئیں کہ جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو جو پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس نیکی کو بھی انجام دیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی اپنے آپ میں انسان غرور محسوس نہ کرے یا یہ نہ سوچے اپنے اندر ہی کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، میں نے اس یتیم کی مدد کر دی ہے، میں نے اس یتیم کی شادی کروا دی ہے، یا میں اس کی پڑھائی کے اخراجات برداشت کر رہی ہوں، یا میں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں کتنا بڑا حصہ ڈالا ہے، یا میں نے اپنے زیور دے کر اس مسجد کو تعمیر کرایا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے انتظامات ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ایک چھوٹا سا شیئر کسی بھی نیکی میں ڈال سکیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ جس کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں جب تم کسی کی حاجت روائی کرتے ہو، ضرورت پوری کرتے ہو تو اسے مخفی رکھو، یعنی اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود ہی ظاہر ہو جائے۔ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی، یعنی وہ افراد کے جو کسی نیکی کو اس لیے انجام دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں اور وہ اسے لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں بیان نہیں کرتے ہیں، خاموشی سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم یقیناً ان کی اس نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جس قدر انسان خلوص سے کسی بھی نیکی کو انجام دے گا وہ یقیناً ظاہر ہوگی۔ ابھی انسان کی نیتوں پر ہے کہ انسان جب کسی کام کو کر رہا ہے تو وہ لوگوں میں دکھانے کی خاطر یہ کام کر رہا ہے یا خدا کی خاطر۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل خاموشی سے
کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، ضرورت مند ہیں، رشتہ داروں میں موجود ہیں، جاننے والوں میں موجود ہیں، خاموشی سے انسان ان کی مدد کرے کہ حتیٰ انسان کی اپنی فیملی کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ اور بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب تک وہ زندہ تھے بہت خاموشی سے دوسروں کی ہیلپ کیا کرتے تھے، دوسروں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ تھے کسی کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، حتیٰ ان کی اپنی فیملی، ان کے اپنے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کی نیکیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے سامنے اذان محترم اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں موجود ہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ کس انداز میں نیکیوں کو انجام دینا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا اکثر رات کی تاریکی میں اپنے چہرے کو چھپا کر جاتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حتیٰ خود امام کے ایک چچا زاد بھائی جو بہرحال امام کے اتنے فیور میں نہیں تھے اور ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، امام رات میں جاتے تھے اور اپنے اس چچا زاد بھائی کی مدد کیا کرتے تھے کہ حتیٰ خود اسے بھی علم نہیں تھا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام ہیں، اور وہ باقاعدہ امام کے سامنے، کیونکہ پہچانتا نہیں تھا لہٰذا وہ امام کے سامنے ہی امام کا شکوہ کیا کرتا تھا کہ اے شخص، آپ تو میری مدد کر رہے ہیں لیکن میرے چچا زاد بھائی میری مدد نہیں کر رہے۔ اور یہ بات ان کو تب پتہ چلی جب امام کی بعد شہادت امام خبر ہوئی ہے۔ تو اس انداز میں نیکیاں کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے حق میں کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ چاہیں کہ ہمیں پہچانا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائٹیریا ہے کسی بھی نیکی کو انجام دینے کا، کہ انسان کوشش یہ کرے کہ نیکی کو چھپا کر انجام دے۔ البتہ یہاں پر ایک پوائنٹ میں ضرور مینشن کروں گی اور پھر آخری نقطے کی طرف اشارہ کروں گی کہ بعض اوقات قرآن میں آیات قرآنی بھی موجود ہیں کہ بعض اوقات سرن و علانیتن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ جب راہ خدا میں کچھ دیتے ہیں تو کہا گیا کہ کبھی اسے چھپا کر دیں اور کبھی اسے علل اعلان دیں، دوسروں کے سامنے دیں۔ دوسروں کو سامنے جو ذکر کیا گیا ہے انفاق کا یا کسی بھی نیکی کا، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو انکریج کیا جائے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، دوسروں کو اس نیک کام کی دعوت دی جائے۔ اس نیت سے اگر انسان کسی بھی اچھے عمل کو انجام دیتا ہے، کسی بھی نیکی کو انجام دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہو۔ لیکن یہ مرحلہ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اکثر افراد کے لیے، کیونکہ انسان کا نفس بہت کمزور ہے، انسان بہت ویک ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان پھر خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر آپ دوسروں کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے بتانا پڑ رہا ہے تاکہ دوسرے بھی اس نیکی کے کام میں حصہ لیں، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ کہ جسے امام نے بیان فرمایا ہے اور جس کی طرف انشاءاللہ ہم اور آپ توجہ رکھیں، وہ یہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو، جب کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہو، تو اس نیکی کو انجام دینے میں جلدی کرو، یعنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی مدد کرنی ہے تو اس کو انتظار نہ کرایا جائے۔ یہ رویہ انتہائی غلط ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آیا ہے، اپنی ضرورت کو لے کر آیا ہے، اور آپ نے یہ نیت بھی کر لی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی مدد کرنے میں ڈیلے کرتے رہیں، اس کو آج کل پر ٹالتے رہیں، تاخیر کرتے رہیں، اس کو اس قدر لیٹ کر دیں کہ وہ انسان اکتانے لگ جائے، وہ انسان مایوس ہونے لگ جائے، تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ امام فرماتے ہیں اس لیے کسی کی مدد کرنے میں یا اس کی ضرورت پوری کرنے میں جلدی کرو تاکہ جب تم اس کی مدد کرو تو اس کو ایک اچھا احساس ہو، خوشگوار احساس ہو، اس کو خوشی محسوس ہو کہ ہاں میری اگر ضرورت تھی یا میری حاجت تھی، میری یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گی کہ
اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، یہ بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس بات کو مولا کائنات نے بیان کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی اگر جس میں دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں، تو امام ارشاد فرماتے ہیں اجعل نفسک میزانا، یعنی تم اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو کرائٹیریا قرار دو، معیار قرار دو۔ تو ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے، ہماری کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، اور ہم کسی کے پاس جائیں تو ہم کیا چاہیں گے، ہمیں کیسے ٹریٹ کیا جائے، کس انداز میں ہماری مدد کی جائے۔ خاص طور پر ظاہر ہے انڈیا، پاکستان اور اس طرح کے کچھ اور ممالک جہاں پر گھروں میں ہیلپ کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو ان کے ملازم ہیں، جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، وہ اپنی کوئی ضرورت لے کر آتے ہیں اور ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں۔ پروردگار عالم نے اگر مجھے اور آپ کو اس مقام پر رکھا ہے جہاں ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج نہ کریں، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ان کی اس انداز میں مدد نہ کریں کہ انہیں بار بار ہمارے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرنا پڑے، بلکہ نیکی وہی نیکی ہے کہ جس کو جلدی انجام دیا جائے، اور پھر ہماری اس نیکی کے بعد یا اس ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو اس کے دل کو خوشی ہوگی، مومن کے دل کو جب خوشی ہوتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وہ خوشی ہماری اور آپ کی نجات کا باعث بنتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، دیکھیے اپنے اطراف میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے، اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جو مومن کے دل کو خوشی ہوگی، کیونکہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، یعنی مومن کے دل کو جو خوشی پہنچانا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے جو نہ صرف دنیا میں انسان کے کام آتی ہے بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد اور آخرت میں اور قبر میں اور تمام مراحل میں انسان کو بہت مدد دیتی ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بھرپور انداز میں خلوص کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔